بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس تعلیم و تحقیق کی رودات آپ کے گوش گزار ہے۔ یہ مجلس آن لائن منعقد ہوئی، یعنی آن لائن سیمینار تھا۔ یہ موضوع اس کا تھا اسلامی نظام تعلیم۔ محقق تھے ڈاکٹر زیارب محمود، محی الدین اسلامی یونیورسٹی آزاد جموں و کشمیر۔ اس سیمینار کو چیئر کیا ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے، اور میزبانی کے فرائض ڈاکٹر محمد نصیر کیانی نے سر انجام دیے۔ یہ سیمینار 27 مئی 2022 کو بعد نماز مغرب 7:30 بجے منعقد ہوا۔ سیمینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ میزبان ڈاکٹر محمد نصیر کیانی نے اس سیمینار کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ دین اور دنیا کی ڈوئلزم کا قائل نہیں۔ مسلمان اس دنیا اور مابعد کی دنیا میں اللہ سے کامیابی اور کامرانی کا متمنی ہوتا ہے۔ 20 مئی 2022 کے اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہفتے میں ایک بار مجلس تعلیم و تحقیق کے تحت سیمینار منعقد کیا جایا کرے گا۔ اسی سلسلے کے پہلے قدم کے طور پر آج کا سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ آج کے مقرر جناب ڈاکٹر زیارب محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیق کا حاصل پیش کریں۔ محقق نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں اسلام میں تعلیمی مقاصد کی وضاحت کی۔ محقق کے مطابق اسلام میں تعلیم کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، تلاوت آیات، اللہ کی آیات کا مطالعہ اسلامی نظام تعلیم کا پہلا مقصد ہے۔ یہ آیات قرآن میں بھی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی وسیع کائنات میں بھی۔ قرآن ہمیں اللہ کی تخلیق کردہ کائنات میں موجود آیات کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ دعوت دی گئی ہے کہ آسمان کو دیکھو کس طرح اسے بے ستون بنایا گیا ہے، سورج کو دیکھو، تیرتے ہوئے بادلوں کو دیکھو، سمندر میں تیرتے جہازوں کو دیکھو، ایک ہی طرح کی زمین میں سے نکلنے والے درختوں، رنگ برنگے اور مختلف ذائقوں کے پھلوں کا مطالعہ کرو۔ مختصر یہ کہ قرآن کا مطالعہ اور فہم اسلامی نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ دوسرا مقصد، کردار سازی۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہمارے لیے جس تعلیمی مقصد کو تعین کرتا ہے وہ ہے کردار سازی، پاکیزگی یا پیوریفیکیشن آف باڈی اینڈ سول۔ بری اور غلط عادات کی جگہ درست اور صحیح عادات و اطوار کا پیدا کرنا اسلامی نظام تعلیم کا عظیم مقصد ہے۔ درست اور صحیح کردار کے تعین کے لیے ہمارے سامنے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی سیرت کردار کی اعلیٰ ترین مثال ہے، لہٰذا ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ طلباء کو سیرت کا مطالعہ کروائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروائیں اور حدیث کو ان کے لیے لازم قرار دیں۔ تیسرا مقصد، علم الکتاب، یعنی کتاب کا علم، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا علم اور اللہ کی آخری کتاب کا علم تعلیم کا تیسرا بڑا مقصد ہے۔ علم سے مراد اس کی باریکیوں اور نزاکتوں، تفصیلات اور اس کے قواعد و ضوابط اور اس کے اصولوں کو سمجھنا اور ان کی بنیاد پر نئے حالات اور نئی ضرورتوں کے لیے قوانین وضع کرنا، نیا علم تخلیق کرنا اور نئی جہتیں تلاش کرنا۔ علم الکتاب 5 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا ستون قرآن پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت دوسرا ستون ہے، جبکہ اس کو سمجھنا تیسرا ستون ہے۔ اس پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ عمل اس علم الکتاب کا چوتھا اہم ستون ہے، جبکہ اسے دوسروں تک پہنچانا اور اسے دوسروں کے لیے آسان بنانا پانچواں ستون ہے۔ اسلامی نظام کا چوتھا مقصد علم الحکمت ہے۔ حکمت و دانائی، فہم و فراست، دانشوری، تحقیق و تخلیق، بصیرت اور دور اندیشی وہ خصوصیات ہیں جو اسلامی نظام تعلیم اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ معلومات کو ازبر کر لینا، انہیں یاد کر لینا، انہیں سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں اپنی بصیرت و دانش مندی، فراست و اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے اور تحقیق و تخلیق کے مشکل اور کٹھن کام کو سر انجام دینے، ایجادات و تخلیقات کرنے اور جدید تقاضوں سے نبض آزما ہونے اور مسائل کے حل پیش کرنے اس علم الحکمت کا تقاضا ہے۔
محقق کی تحقیق کا اگر خلاصہ کیا جائے تو اس سے 4 بنیادی مقاصد جو محقق نے ڈاکٹر ضیاء رب محمود نے پیش کیے، اس میں سے پہلا تلاوت کتاب ہے، دوسرا کردار سازی ہے، تیسرا علم الکتاب ہے اور چوتھا علم الحکمت ہے۔ تو محقق کے خیال میں اسلامی نظام تعلیم کے 4 بنیادی مقاصد ہیں: تلاوت کتاب، تلاوت آیات، کردار سازی، علم الکتاب اور علم الحکمت۔ ڈاکٹر ضیاء رب حسین کے آرٹیکل کے بعد شرکاء نے مختلف سوالات اٹھائے۔ محترم میر افسر مشرقی افق نے یہ سوال اٹھایا کہ جب ہمارے پاس اقتدار و اختیار ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اسلامی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ضیاء رب نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہمارا کام تحقیق کر کے حقائق سامنے لانا ہے۔ جہاں تک ہمارا اختیار ہے، جیسے بہت سے افراد کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، جبکہ بہت سے ہم خیال افراد یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان اداروں میں ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نصیر کیانی نے جواب میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک نظام تیار رکھنا چاہیے تاکہ جب اقتدار اسلامی سوچوں کے حامل لوگوں کے ہاتھ میں آئے تو ان کے پاس ایک قابل عمل دستاویز موجود ہو۔ اس لیے اب وقت ہے کہ اس پر کام کیا جائے اور ایک قابل عمل دستاویز تیار کر لی جائے۔ پروفیسر نور محمد صاحب نے فرمایا، بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور علم و عمل کا خزانہ اس میں ہے۔ یہ اسلامی نظام تعلیم کا ماخذ ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو ثواب کے دائرے سے باہر نہیں نکالا۔ قرآن نہ صرف طبعی دنیاؤں کے حقائق اشکار کرتا ہے، بلکہ اس میں مابعد الطبیعاتی میٹا فزیکل حقائق بھی کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ اصحاب کہف کی 309 سالہ نیند، حضرت عزیر کی 100 سال کی نیند کے بعد بیداری اور واقعہ معراج اس کی مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء رب اور ڈاکٹر نصیر کیانی نے محترم پروفیسر نور صاحب کے خیالات کو سراہا۔ سجاد حسین صاحب پی ایچ ڈی اسکالر نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسلامی نظام تعلیم کے قیام اور اس کے نفاذ کے لیے تجاویز دیں۔ جناب ساجد خاکوانی صاحب نے صدارتی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ محقق نے اسلامی نظام تعلیم کی جو 4 بنیادیں بیان کی ہیں وہ قابل عمل ہیں۔ تعلیم پورے اسلامی دور میں نجی شعبے کے پاس رہی، ہاں حکومتیں اور حکمران ان کی سرپرستی کرتے رہے۔ مدرسہ دیوبند ایک درخت کے نیچے شروع ہوا، اسی طرح بے شمار ادارے ہیں جو نجی شعبے میں قائم ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں اور صدیوں کی غلامی سے اسلامی نظام تعلیم پر جو گرد چھائی ہوئی ہے اسے جھاڑ کر اسلامی نظام تعلیم کی بنیاد رکھیں۔ صاحب صدر نے اس پروگرام کے انعقاد کو سراہا اور اسے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دعا کے ساتھ سیمینار کا اختتام ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ آئندہ پروگرام جمعہ 3 جون 2022 8 بجے بعد نماز مغرب منعقد کیا جائے گا۔ اس سیمینار کے شرکاء تھے ڈاکٹر ساجد خاکوانی، ڈاکٹر ضیاء رب محمود، پروفیسر نور محمد، میر افسر مشرقی افق سید علی یار، ونگ کمانڈر ریٹائرڈ زرین قریشی، ساجد حسین، تنزیل الرحمان، رافعہ فاطمہ، صادقہ صدف اور ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ اللہ حافظ۔ آئندہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہنے کے ہم منتظر ہیں۔ امید ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں گے اور اس میں اپنی تحقیقات پیش کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔